اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر میں رکھنے کی بات یا باہر نکلنے کی بات یا قید ہونے کی بات، تو جو رائج ہو چکا ہے حجاب کا مسئلہ، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں بغیر اس کے فلسفے کو سمجھے ہوئے۔ جی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اسلام نے عورت کے حجاب سے ریلیٹڈ کوئی فکس ڈریس بتایا ہے یا کوئی پیرامیٹر بتایا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور بارہا اس کی علماء نے وضاحت کی ہے، اور اس حقیر کو بھی موقع ملا ہے تو میں پھر انہی کی قرآن و حدیث اور علماء کے بیانات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسلام اصل میں جو اس کا مزاج ہے، اسلام اصول سے، پرنسپل سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں کے لباس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں تو قرآن مجید نے کوئی فکس لباس کا نام نہیں لی، جی بلکہ اگر قرآن مجید میں بعض یعنی گارمنٹس کا نام آیا بھی ہے، جیسے جلباب آیا ہے، یا جیسے آپ اوڑھنی کہتے ہیں، یا اور بھی باتیں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے ایک مدلل بات بھی ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب سورہ نور کی یہ جو آیت ہے، سورہ نور کی آیت 30 اور 31، اس میں قرآن مجید نے حجاب کے بارے میں یہ کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو، مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا۔ یہ اصل مقصد نہیں، اصل موضوع نہیں ہے، میں اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے خمار، یعنی خمر، جس کا پلیورل ہے خمار، اور یہ آیا اس میں کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھیے خمار کا ورڈ یوز کیا، یہ ایک بہت بڑی سی چادر ہوتی ہے، یا ہیڈ سکارف کہہ لیں آپ، ایک بڑا سا ویل ہوتا ہے، اور جیوب جو ہے وہ پلیورل ہے جیب کا، تو جیب کہتے ہیں شرٹ کے کالر کو۔ تو عرب میں عورتیں جو لباس پہنتی تھیں ان کے جو شرٹ ہوتی تھی وہ کالر اس کا اتنا کھلا ہوا ہوتا تھا کہ وہ ان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا تھا اور ان کو تھوڑا سا بیئر کر دیتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ایسی اوڑھنی ڈالو کہ جو تمہارے اس چیز کو بالکل چھپا لے۔ اب ویسٹ کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کو بلیک ٹینٹ میں قید کر دیا ہے اور کالی چادر میں بند کر دیا ہے اور بالکل آزادی کے خلاف باتیں ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت پورا طویل موضوع ہے یہ کہ آپ نے آزادی سمجھا کسے ہے۔ اصل میں اسلام نے عورت کو کسی ڈریس کے اندر قید نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے اس کے وجود کی حفاظت اور اس کی خوبصورتی کے لیے ایک پیرامیٹر بتایا ہے کہ عورت کی جو فزیکل ساخت ہے اس اعتبار سے اس کو کن چیزوں کو چھپانا ہے نامحرم افراد سے، تاکہ وہ نامحرم افراد اس عورت کی وجہ سے برائی کا شکار نہ ہوں اور یہ عورت بھی ان کے شر اور برائی سے محفوظ رہے۔ خود عورت کا جو وجود ہے وہ اسلام کی نگاہ میں بڑا محترم ہے، لہذا اس وجود کی عزت اور اس کا حق یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے اس کی زینت ظاہر نہ ہونے پائے، بلکہ جو اس کی زینت کا مستحق ہے یعنی اس کا محرم، یعنی خاص طور پہ شوہر اور ماں باپ کے سامنے بھی جو اس کے محارم ہیں، وہ ایک حد تک یہ زینت یعنی اب سر کے بال چھپانے ہیں اور انسان کو دوپٹہ لینا ہے اور قاعدے سے بیٹھنا ہے۔ شوہر کا معاملہ اور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو اس لیے حجاب میں رکھا ہے تاکہ اس حجاب سے سماج کی بھی حفاظت ہو کہ وہاں پر امورالٹی نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں خرابیاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو بڑھاوا نہ ملے، اس عورت کے وجود کو ایک عظمت مل جائے، اس کا وجود فزیکلی بھی پروٹیکٹڈ ہو جائے۔ اسے ٹینٹ نہیں کہتے ہیں، اسے اسلامی حصار کہتے ہیں، تاکہ جو نامحرم ہیں، جو اس حصار کے لائق نہیں ہیں، وہ دور رہیں اور عورت کی موڈیسٹی بھی باقی رہے۔ ورنہ اگر یہ کوئی ٹینٹ ہوتا یا کوئی قید ہوتی تو پھر
اسلام کبھی نہ کہتا کہ اس کو اوڑھ کے جا کے بزنس بھی کر سکتی ہو، تم پلین بھی چلا سکتی ہو، تم کار بھی چلا سکتی ہو، تم بزنس بھی کر سکتی ہو، گورنمنٹ آفس میں جاب بھی کر سکتی ہو۔ اگر حجاب جو ہے وہ کوئی ٹینٹ ہوتا اور عورتوں کو گھروں کے اندر قید کرنے کا انسٹرومنٹ ہوتا تو عورتوں کی آزادی پر بہت بڑا حرف آتا، لیکن اسلام نے اس حجاب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے کام کر سکتی ہو مگر اپنی موڈیسٹی کا خیال رکھو۔ گزارش کرتی ہوں کہ مقصد حجاب اور موڈیسٹی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ اصل میں بہت اچھا، دیکھیے اعتراض جو ہوتا ہے وہ بغیر فلسفے کو سمجھے ہوئے ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں کہ مان لیجیے دو سماج ہیں، ایک سوسائٹی اے ہے، ایک سوسائٹی بی ہے۔ ایک جگہ پر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی حجاب نہیں ہے، نہ کردار کا حجاب ہے نہ ظاہری حجاب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں عورتوں سے ظاہری حجاب کے لیے کہا ہے وہیں اس سے زیادہ اہم ہے کردار کا حجاب، یعنی اپنے اندر کی انٹرنل موڈیسٹی، اور یہی کہا ہے مردوں سے بھی کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، تمہارے لیے جو اپنے فروج کی حفاظت کرو، نامحرموں کے اوپر نگاہ مت ڈالا کرو، عورتوں کے پیچھے مت بھاگا کرو۔ اور اس کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہوگا۔ اچھا، فلسفہ کیا ہے؟ ایک وہ سماج ہے جہاں عورت کو بظاہر مکمل آزادی، جبکہ ایبسلیوٹ فریڈم ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایبسلیوٹلی فری نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک۔ وہ اتنا ہی فری ہوگا جتنا اس کا وجود اس کا متحمل ہو سکے، برداشت کر سکے۔ مکمل آزادی کسی کو حاصل ہی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ قید ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، خود آپ کے وجود میں پابندیاں ہیں۔ ایسا سماج کہ جہاں عورتیں مکمل طور پر آزاد ہیں، کپڑوں کے پہننے میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں پہنیں، جتنا چاہیں پہنیں، جس طرح جسم کو ڈھانکیں، چھپائیں، جو چاہیں کریں، ہر جگہ آنے جانے کی آزادی ہے۔ ایک یہ سماج ہے یہاں پر ایسی عورتیں جو خود حسن بھی رکھتی ہوں، ان کے جو ان کا جسم ہے وہ بھی غیر مردوں کے لیے بہت خطرناک اپیل رکھتا ہے، ایسی عورتیں جب کھلے عام ٹہلیں گی اور اپنے جسم کو نہیں چھپائیں گی بلکہ اور عریاں کریں گی، اور یہ ہر جگہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، 50 لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں، جس سے چاہیں جیسے چاہیں تعلقات نبھا لیں۔ اچھا، ایک اس میں کلوز ماشاءاللہ یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر وہ اگر اجازت دے تو آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں عارضی طور پر۔ تو فریڈم کے نام پر آپ نے عورت کو ایک ٹوائے ہی تو بنا دیا، مردوں کے پلیجر کا، مردوں کی تسکین کے لیے عورت کو گھر سے نکال کر، تقدس کو چھین کر، اس کے حجاب کو اتار کر اس کو آزادی کے نام پر مارکیٹ میں کھڑا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ، کیونکہ اسلام مرد و عورت کو اسلامی معاشرے کا پلر مانتا ہے، اور اسلامی معاشرے کو جہاں وہ مادی اس کی چیزوں کو پورا کرتا ہے معاشرے کا، وہیں اس معاشرے کو روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے مرد اور عورت کو یعنی انسان کو فقط مادی نہیں مانا ہے بلکہ روح اور مادے کا مرکب مانا ہے۔ انسان اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے، روحانی وجود بھی رکھتا ہے اور مادی وجود بھی رکھتا ہے، لہذا فرد اور معاشرہ دونوں میں یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ تو جب عورت اور مرد اس معاشرے کا پلر اور بنیاد ہیں تو اس عورت کی عزت خود بھی محفوظ رہے اور اس کی حجاب کے ذریعے دوسرے بھی جو ہیں، اس کی بے حجابی کے ذریعے اور بے حیائی کے ذریعے دوسرے پریشان نہ ہونے پائیں۔ اگر ایک عورت آزاد ہو کے گھومے ٹہلے اور اپنے لباس کا خیال نہ کرے، اپنے کو عریاں کرے اور ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو، اس سماج کا کیا حال ہوگا کہ اس کی سیکشول ہیلتھ بیکار ہو جائے گی، نوجوان برباد ہو جائیں گے، لوگ خالی فینٹیسیز کی دنیا میں رہیں گے۔ لہٰذا فلسفہ حجاب یہ ہے کہ عورت اور مرد اخلاقی طور پر، روحانی طور پر ترقی کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، ایک دوسرے کو برباد نہ کریں، اور عورت کی عزت بھی محفوظ رہے، اس کی آزادی برقرار رہے، اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور وہ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے مقام سے نیچے نہ آ جائے۔ تو جب ہم عورتوں کے حجاب کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ ویزیبل ہے، یعنی اگر آپ ڈریس اورینٹڈ مانیں تو بہرحال ایک یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے فقط عورتوں کے حجاب کے لیے کہا ہے، مردوں کے حجاب کے لیے نہیں کہا۔ ہاں دیکھیے، لفظ حجاب کسی کپڑے کا نام نہیں، بے شک بے شک۔ محجوبہ وہ عورت کے جو اپنے کو ڈھانک لے، چھپا لے۔ جی جی۔ اور قرآن نے جب موڈیسٹی کی بات کی ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ
اے رسول آپ مومنین یعنی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں. جی جی قرآن نے لفظ غض استعمال کیا ہے، یعنی آنکھوں کو یوں کر لینا، جی جی بلا وجہ کسی کو گھورنا، سٹیئر کرنا ہے نا، اور لسٹ فلی اس کو دیکھنا. ان تمام باتوں سے اسلام نے مرد کو روکا ہے. اور اسلام نے ایک سوشل حجاب بھی بتایا ہے. وہ کیا؟ قرآن نے رسول خدا کی ازواج کو تنبیہ کر کے تمام امت کی عورتوں کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب دروازے پہ کوئی آیا کرے تو اس سے لگی لپٹی گفتگو مت کیا کرو، سپاٹ اور پلین گفتگو کیا کرو، کیونکہ آنے والے کے دل میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ کی بناوٹی اور خوبصورت آواز سے وہ مرعوب ہو کے اگلا ایکشن پلان طے کر سکتا ہے. اسی طرح مردوں سے کہا کہ سیدھی اور سپاٹ گفتگو کیا کیجیے. احادیث میں آیا کہ نامحرموں کے اوپر نگاہ مت ڈالو، جی جی اور اپنے فروج کی حفاظت کرو، یعنی اپنے کلام میں موڈیسٹ رہو. مردوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہیں چیٹنگ شروع کر دیں، جی جی جس سے چاہیں وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے اس سے عشقیہ باتیں شروع کر دیں. یہ کہیں سے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو اپروچ کر کے اس سے جو چاہیں کہہ دیں، جس طرح چاہیں اس کو دیکھیں، چاہے وہ کتنے ہی حجاب میں ہو. یعنی اسلام نے عدل پر اگر ایک عورت سے کہا ہے کہ اپنے کو فزیکل حجاب میں رکھے، ایک ایسے لبادے میں اپنے کو ڈھانکے کہ جو اس کے پورے جسم کو ڈھانک لے، تو مردوں سے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو اور اپنی گفتگو میں لگی لپٹی باتیں مت، نہ آپ کریے نہ آپ کریے. جی دونوں کے لیے دونوں کو بتایا ہے کہ آپ کو سوشل حجاب کو فالو کرنا ہے. بلا وجہ کی دوستیاں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ، رات عورتوں سے بات چیت کرنا، ایک سے ایک عشقیہ باتیں کرنا، چیٹنگ، پرائیویٹ چیٹ کرنا، اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باتیں گناہ تک لے جاتی ہیں، یہ باتیں زنا تک لے جاتی ہیں، اور یہ پورے معاشرے کے ہیلتھ کو، جو اس کی روحانی ہیلتھ ہے، اس کو برباد کر دیتی ہیں. تو اگر حجاب کے لیے عورت سے کہا ہے تو حجاب کے لیے مرد سے بھی کہا ہے، اور کپڑے کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ بیئر چیسٹڈ نہیں گھوم سکتے ہیں. یا آپ کہیں کہ ہمارا تو کوئی حجاب ہے نہیں، ہم تو کھلا سینہ کھول کے گھومیں گے ہر جگہ. نہیں، آپ بھی اپنے کو بند رکھیں. تو یہ حقوق ہے کہ یہ جو فرائض ہیں یہ برابر سے دونوں جینڈر پر لازم ہیں. جزاک اللہ، بہترین ڈسکشن رہا ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں بھی. الحمدللہ. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین تک اینڈ اسپیشلی نوجوان طبقے تک ایک بہترین پیغام اور ایک بہترین میسج